خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ امید کرتا ہوں گھرانوں میں اور زندگیوں میں خداوند کا بڑا فضل ہوگا۔ خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 16 آیت مقدسہ سے۔ لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں جو اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، مبارک ہے تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزو مند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں پر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں پر نہ سنا۔ بس تم بیج بونے والے کی تمثیل کا بیان سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو شریر آتا اور جو کچھ اس میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام کو سنتا اور فوراً خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ عارضی ہے۔ جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فوراً ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر 4 قسم کی زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں خداوند کی بادشاہی کا بیج بویا جاتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو شریر آتا اور اس کے دل میں جو کچھ بویا گیا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بوئے گئے ہیں۔ جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے ہیں وہ ہے جو کلام کو سنتے اور فوراً خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہیں کہ دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو اچھی زمین میں بوئے جاتے ہیں وہ ہیں جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 30 گنا پھل دیتا ہے، کوئی 60 گنا پھل دیتا ہے اور کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، پہلے 3 زمینیں دنیا کی فکروں میں ہمیں ظاہر کرتے ہیں، لیکن جو چوتھا ہے وہ ہمیں جو خداوند سے پیار کرتے ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جو چوتھی زمین کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ ہیں جو سچے دل سے خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو مقدسہ مریم کی طرح اپنے دل میں کلام کو رکھ کے اس پر غور و خوض کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ان روزوں کے دنوں میں روزہ میں ٹھہر کر اس کے ساتھ اپنی رفاقت کو رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں جو خیرات کے کاموں سے یسوع کے نام پر دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں جو روزوں کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ
खुदावंद के साथ दुआ में ठहरते हैं। मेरे जो नंबर 4 पर जो बताया गया अच्छी जमीन के बारे में, ये सारा कलाम इस चीज को जाहिर करता है कि जो खुदावंद के साथ जुड़ा रहता है, जो खुदावंद की रफाकत में रहता है, जो खुदावंद की कुर्बत में रहता है, सिर्फ वो ही अच्छा फल ला सकता है। जो इस कलाम को पढ़ता, सुनता और ईमान से खुशी के साथ कबूल करता है, अपने दिल में रखता है, इस पर सोचो विचार करता है, वो ही अच्छा फल ला सकता है। इन रोजों के दिनों में ज्यादा से ज्यादा इन बातों पर जोर दिया जाता है। जो यस्सु से मुनसफ है, जो इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और पढ़कर सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके दिल की जमीन जरखेज है। वो कलाम उनके दिल में जड़ पकड़ता है और जड़ पकड़ के वो फल लाता है। आज मेरे खुदावंद खुदा से ये दुआ है कि वो हम सब के दिलों को नरम करे और जरखेज बनाए, ताकि जब जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ें, सुने और उसको अपने दिल में लें और उस पर गौर व होश करके अपनी जिंदगियों में उसका फल लाएं। और इस कलाम का फल हमारी जिंदगियों में, रोजमर्रा की जिंदगियों में नजर आना चाहिए, ताकि लोग जाने कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमानों में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श दे। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही, आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आई मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, हमारे घरानों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी जिंदगियों में हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप भी बोलें आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से, आमीन।